سے مٹی صاف کی، رونے لگ گئے اور روتے ہوئے فرمایا ابو محمد آسمان کے تاروں کے نیچے تیرا چہرہ یوں مٹی میں ملتا ہوا علی سے دیکھا نہیں جاتا۔ پیارے نبی کے اس داماد پر جس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دی تھی، اس پہ زبان چلاؤ، پیارے نبی کے سسر پہ زبان چلاؤ، اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں۔ جو تم رسول اللہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو وہ سلوک تم آج کے دور کے کسی مولوی ملا ملوٹے کے لیے ذاکر کے لیے برداشت نہیں کرتے تو اللہ کی قسم اہل سنت کٹ مر سکتے ہیں، محمد اور آل محمد کے خلاف کسی کافر کا کوئی جملہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہماری جانیں، ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم سب کچھ محمد اور آل محمد کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ سیدہ کہتی ہے اللہ علی پہ رحم کرے، علی کا تقیہ کلام تھا رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ وہ جب کسی چیز پہ تعجب کرتے تو یہی کہتے صدق اللہ ورسولہ۔ اہل عراق ان کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے کلام میں اضافہ کر لیتے ہیں، ان کے نام پہ جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان کے کلام میں اضافہ کر لیا جاتا ہے، اور خوارج کی تعداد 1000 کے قریب تھی جو سب کی سب قتل ہوئی، اور سیدنا علی کے لشکر میں سے 4 یا 7 مجاہد شہید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ امیر المؤمنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور کوئی اہل ایمان اس بیعت سے پیچھے نہیں رہتا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ اہل ایمان کے 4تھے خلیفہ، جب ان کی بیعت ہو جاتی ہے تو سیدنا طلحہ اور زبیر آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ ہمیں مکے جانے کی اجازت دی جائے، اور آپ کی اجازت سے یہ 2 صحابی مکہ کی طرف سفر کر لیتے ہیں، اور وہاں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچتے ہیں، اور ان کے پاس شہادت عثمان کی خبر پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے بصرہ کی طرف صحابہ کی یہ جماعت نکلتی ہے تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیا جائے جنہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا، اور انہیں افسوس اس بات کا رہا کہ ہم سیدنا عثمان کے دفاع میں ہم سے سستی ہوئی، جس طرح دفاع کرنے کا حق تھا ہم کر نہ سکے۔ جب یہ بصرہ پہنچے تو امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی طرف سے جو بصرہ کے امیر مقرر تھے انہوں نے اس قافلے کو بصرہ میں داخل ہونے سے منع کیا۔ دوسری طرف باغیوں کا وہ گروہ جس کا سرغنہ حکیم بن جبلہ تھا، جو اس شہادت عثمان میں جس کا بھرپور کردار تھا، وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے
اور سیدنا طلحہ اور زبیر کے لشکر پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن اس حملے میں یہ مجرم اور اس کے ساتھی شکست کھاتے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حامیوں کو فتح ہوتی ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بصرہ سے عام مسلمان بھی سیدنا طلحہ اور زبیر کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر جب امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتی ہے تو وہ 10,000 پر مشتمل ایک لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ لشکر جب مقابلے کے لیے آتا ہے تو سیدنا طلحہ اور زبیر کے پاس سیدنا علی اپنے ایک سفیر کو بھیجتے ہیں، مقداد بن اسود کو، کہ جاؤ ان سے مذاکرات کرو۔ دونوں فریق اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ ہم نے جنگ نہیں کرنی، یہ ہمارا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، بلکہ ہم صرف سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلے کے خواہش مند ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ ابھی وقت مناسب نہیں انتقام لینے کے لیے، قصاص لینے کے لیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ میری خلافت کو تسلیم کرے، مجھے مضبوط کرے، اور جب حالات بہتر ہوں تب سیدنا عثمان کا قصاص لیا جائے۔ اور ان حضرات کی خواہش کیا تھی کہ پہلے ان قاتلوں کو پکڑا جائے اور پہلے ان سے انتقام لیا جائے۔ لیکن دونوں فریق اس موقع پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا واجب ہے، لازم ہے۔ صرف ایک بات پر اتفاق نہیں ہوتا کہ یہ قصاص لیا کب جائے، اس کا وقت مناسب کیا ہے۔ اور اس کے بعد دونوں لشکر میٹھی نیند سوتے ہیں، آرام کی نیند سوتے ہیں، اور یہ پہلی رات ہے جو انتہائی پرسکون حالت میں گزرتی ہے، اور دونوں فریق کے لشکر میٹھی آرام دہ نیند سوتے ہیں۔ لیکن ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں جنہوں نے یہ ساری شرارت کی تھی۔ سیدنا عثمان کو قتل کرنے والے مجرموں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ اتفاق ہو گیا دونوں کا اس بات پر کہ ان قاتلوں سے قصاص لیا جائے گا، صرف وقت کا تعین نہیں ہو سکا۔ تو وہ سازش کرتے ہیں، جس طرح ابن سبا یہودی کے ماننے والے شروع اسلام سے اہل اسلام، اہل ایمان، مسلمان حکومتوں کے خلاف سازشوں کا جال بنتے رہے اور آج تک بنتے آ رہے ہیں۔ ابھی تک وہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ ابن سبا کی روحانی اولاد آج بھی اہل ایمان کے خلاف، مسلمان حکومتوں کے خلاف، بلاد حرمین شریفین کے خلاف اپنی سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پہ ابن سبا کی روحانی اولاد فارسی وہ مکمل اس خلیج کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کا شر انہی پہ لوٹا دے اور اہل سنت کے بلاد کی حفاظت فرمائے، بلاد حرمین کی حفاظت فرمائے، بحرین کی حفاظت فرمائے، اس خلیج عربی کی حفاظت فرمائے، تمام اہل سنت کے ممالک کی حفاظت فرمائے، اور مسلمان ولاۃ الامور کی حفاظت فرمائے، اور ان کے خلاف پلاننگ کرنے والوں کا شر انہی پہ لوٹا دے۔ اس پلاننگ کے نتیجے میں وہ کرتے کیا ہیں کہ سحری کے وقت سیدنا طلحہ اور زبیر کے لشکر پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور ان میں سے کچھ افراد کو قتل کرنے کے بعد پھر وہ بھاگ جاتے ہیں۔ تمام مورخین جنہوں نے یہ قصہ نقل کیا، امام طبری، ابن کثیر، ابن حزم، ان سب نے لکھا کہ یہ پلاننگ اور یہ سازش سبائیوں کی تھی۔ ابن سبا یہودی جس نے چولا اسلام کا پہنا تھا، حقیقت میں وہ اسلام دشمن تھا۔ چولا پہنا ہی اسلام کو جڑوں کو کھوکھلی کرنے کے لیے تھا۔
اس کی یہ سازش تھی، اس کے ماننے والوں کی یہ سازش تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ سیدنا طلحہ اور زبیر کے لشکر والوں نے سمجھا کہ شاید علی کے لشکر والوں نے عہد شکنی کی ہے اور سوتے میں ہمارے پر وار کیا ہے، تو انہوں نے تیر اندازی کرنی شروع کر دی سیدنا علی کے لشکر پہ، اور سیدنا علی کے لشکر والے یہ سمجھے کہ انہوں نے بد عہدی کی ہے، اور دونوں طرف سے تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی۔ پھر ان کے درمیان جنگ ہوئی، جو جنگ شدید جنگ تھی۔ دونوں لشکر کے بزرگوں نے اس جنگ کو روکنے کی بھرپور کوشش کی۔ سیدنا طلحہ اور زبیر بھی اپنے ساتھیوں کو منع کرتے رہے کہ میری بات سنو، اپنے ہاتھوں کو روکو، پہلے ہماری بات سنو، اور اسی طرح سیدنا علی بھی اپنے لشکر کو روکتے رہے۔ لیکن جب جنگ بھڑک اٹھتی ہے، جب فتنے کی ہوا آگ کی شکل اپنا لیتی ہے، پھر وہ عوام کسی کے قابو نہیں رہتی۔ تو یہ فتنے کی آگ بھڑکی، دونوں لشکر کے ذمہ داران اپنے لشکر والوں کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن یہ آگ بھڑک اٹھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سیدنا کعب کو مصحف دے کر بھیجا، مگر سبائیوں نے اس پہ تیر برسائے اور اس کو راستے میں ہی شہید کر دیا کہ اگر یہ بلند کرتا ہے تو پھر تو جنگ رک جائے گی، ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ تو وہ پلاننگ کامیاب نہیں ہونے دی اور اس پہ تیر اندازی کر کے انہیں شہید کر دیا۔ معرکہ جمل سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کی خلافت کی ابتدا میں 36 ہجری کو ظہر کے وقت شروع ہوا اور سورج غروب ہونے سے پہلے ختم ہو گیا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کے لشکر کی تعداد 10,000 اور اہل جمل کے لشکر کی تعداد 5 سے 6,000 تک کے درمیان تھی۔ سیدنا علی کے لشکر کا جھنڈا محمد بن علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا، اور اہل جمل کا جھنڈا عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا۔ اس دن بہت سے مسلمان شہید ہوئے، جن میں سیدنا طلحہ، سیدنا زبیر، محمد بن طلحہ جس کا لقب السجاد تھا، انتہائی زیادہ عبادت گزار تھے، اور اس عبادت کی بنا پہ ان کو یہ لقب دیا گیا تھا کہ وہ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے، عبادت کرنے والے تھے، یہ بھی شہید ہوئے۔ سیدنا زبیر اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، تلوار کو ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ لوگوں کو روکتے رہے، اس جنگ سے باز کراتے رہے، اور آپ کو ابن جرموز نامی ایک مجرم نے دھوکے سے شہید کیا۔ سیدنا طلحہ بھی لوگوں کو لڑائی سے روکتے رہے۔ پھر ایک اجنبی تیر آپ کے پاؤں کے ایک زخم پہ آگے لگا، جو سابقہ کوئی زخم تھا، جس سے وہ زخم ہرا ہوا، اور پھر اسی سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ اس مارکے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اونٹ پہ سوار تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ اس اونٹ پہ سوار تھی، اور یہی اونٹ اس جنگ میں علامتی نشان تھا، اور مسلمان اس اونٹ کی حفاظت کرنے میں اپنی جانیں پیش کرتے رہے۔ جب تک وہ اونٹ کھڑا رہا مارکا گرم رہا، اور جب وہ اونٹ گرا بیٹھا تب وہ مارکا تھما۔ جب جنگ ختم ہوئی، آئیے امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی چند جملوں کو سنتے ہیں۔ آپ نے مقتولین کو دیکھا، شہید ہو جانے والے، قتل ہو جانے والے اہل ایمان کو دیکھا، تو ان میں سیدنا علی کو طلحہ بن عبید اللہ نظر آئے، تو آپ اس کے پاس بیٹھ گئے اور ان کو اپنی گود میں لے لیا، ان کے چہرے سے مٹی صاف کی، رونے لگ گئے، اور روتے ہوئے فرمایا ابو محمد، آسمان کے تاروں کے نیچے تیرا چہرہ یوں مٹی میں ملتا ہوا علی سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ جنگ سبائیوں کا فتنہ اور ان کی سازشوں کے نتیجے میں ہوا، وگرنہ دونوں فریق اتفاق کر چکے تھے کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں سے ضرور انتقام لینا چاہیے، لیکن سبائیوں نے اپنی سازشوں کے جالوں کو بنا، اور اس کے نتیجے میں مسلمان کثرت سے شہید ہوئے۔ سیدنا علی چہرے سے مٹی صاف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اے ابو محمد، آسمان کے تاروں کے نیچے تیرے چہرے کو یوں خاک آلود دیکھ کر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا،
اب اگلا جملہ سیدنا علی کا سنیے، کاش 20 سال پہلے ہی میں فوت ہو چکا ہوتا۔ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 11 صفحہ 207 پر مولا علی کا یہ قول موجود ہے۔ خوشی سے یہ جنگ نہیں لڑی گئی، بلکہ یہ ایک سازش کا نتیجہ تھا جس میں اہل ایمان قربان ہوئے، اور وہی سازشی ابن سبا کی روحانی اولاد ہیں۔ جن صحابہ نے اس جنگ میں شمولیت کی وہ سب کے سب اس جنگ پر اور اس عمل پر پریشان رہے۔ سیدنا علی بھی پریشان رہے، سیدہ عائشہ بھی پریشان رہی، اور تمام صحابہ پریشان رہے۔ بلکہ سیدنا علی نے جب مقتولین میں دیکھا محمد بن طلحہ کو تو رونے لگ گئے۔ محمد بن طلحہ کثرت عبادت کی وجہ سے سجاد کا لقب پانے والے، سیدنا علی نے ان کو دیکھا تو آپ کے آنسو نہ رکے، آپ برداشت نہ کر سکے ان کی شہادت پر، ان کی جدائی کو، اور آپ رو دیے۔ ابن سعد نے حسن سند کے ساتھ بیان کیا، ابن جرموز ملعون سیدنا زبیر کی تلوار لے کر دوڑتا ہوا سیدنا علی کے پاس آیا اور یہ کہنے لگا کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، میں نے زبیر کو قتل کیا ہے۔ سیدنا علی نے جب یہ سنا تو فرمایا کتنے ہی سالوں تک زبیر کی یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتی رہی، اور کتنی ہی آپ پر آنے والی مصیبتوں کو زبیر کی اس تلوار نے روکے رکھا۔ پھر ابن جرموز کے لیے مولا علی کے جملے کیا ہے، ابن صفیہ کے قاتل کو جہنم کی آگ کی بشارت سناؤ۔ یہ تو انعام پانے کے چکر میں سبائی مجرم آ رہا ہے اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، اس کو خوشخبری سناؤ کہ تیرے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ کیونکہ سیدنا زبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور انہی کی والدہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے مولا علی نے کہا کہ جس نے نبی کی پھوپھی کے بیٹے کو شہید کیا ہے اس کے لیے جہنم کی وعید اور جہنم کی آگ ہے۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 105۔ سیدنا علی نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اس سوال کا جواب سیدنا علی نے جب یہ دیکھا، حالات کو دیکھا، تو مصلحت کا تقاضا یہ سمجھا کہ یہ وقت نہیں ہے ان سے قصاص لینے کا، کیونکہ ان قاتلوں کے قبائل ان کے دفاع پر کھڑے ہیں، اگر ان سے قصاص لیا جائے گا تو فتنے اور پھیلیں گے، حالات اور خراب ہوں گے، حکومت مزید کمزور ہوگی۔ تو مصلحت کے تقاضے کے مطابق انکار نہیں کیا، تاخیر کی اس میں کہ وقت جب بہتر ہوگا، حالات بہتر ہوں گے، تب کسی مناسب وقت پر ان قاتلوں سے انتقام لیا جائے گا، لیکن ابھی حالات ایسے نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا جب آپ پر تہمت لگائی گئی، آپ کی طرح برائی کی نسبت کی گئی، تو کچھ مسلمان بھی شریک ہو گئے لاشعوری طور پر، سیدنا حسان، حمنہ بنت جہش، لیکن اصل اس ساری سازش کے پیچھے ہاتھ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کا تھا، سازش اس کی تھی، شرارت اس کی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف لائے اور آواز لگا کر کہنے لگے، کون ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی سے نجات دلائے؟ اس کا فتنہ، اس کا شر اب محمد کے گھر تک پہنچ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اب یہ میری ازواج پہ بھی کلام کرنے لگا ہے، اس کی شرارت اتنی بڑھ گئی ہے، تو مسلمانوں تم میں سے کون ہے جو مجھے نجات دلائے؟ تو سیدنا سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ عنہ وارضہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو وہ ہمارے قبیلے میں سے ہے تو ہم اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر اس کا تعلق ہمارے بھائیوں کے قبیلے خزرج سے ہے تو آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم اس کو قتل کر کے آپ کے قدموں میں لا کے پھینک دیتے ہیں۔ اس پر سیدنا سعد بن عبادہ انصاری کھڑے ہوئے
اور سخت جواب دیا۔ یہ قبائل کی محبت، یہ قبیلے کا معاملہ، اس کی انسان کو بعض دفعہ غیرت آ جاتی ہے۔ اس طرح ایک حدیث میں بھی ہے کہ جاہلیت کے امور میں سے جو چیز میری امت میں باقی رہے گی اس میں حسب و نسب پہ فخر کرنا، قبائل پہ فخر کرنا۔ تو جب دوسرے قبیلے والے صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کا ہے تو ہمیں بتائیے، ہم قتل کرتے ہیں، اگر ہمارے قبیلے کا نہیں خزرج کا ہے تو حکم دیجئے، ہم قتل کرتے ہیں۔ تو اس قبیلے سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے اس کا رد کیا۔ اس پر سیدنا اسید کھڑے ہوئے اور انہوں نے سعد بن عبادہ کا رد کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ ان دونوں کو خاموش کرانے لگے۔ جب آپس میں اختلاف کی صورت ہو گئی صحابہ کے درمیان اس مسئلے پر، تو آپ نے دونوں سے کہا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4141۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین پر حد جاری نہیں کی، اس سے انتقام نہیں لیا، اسے قتل نہیں کروایا، معاملے کی نزاکت کو دیکھ کر۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے پہلے اہل مدینہ اتفاق کر چکے تھے رئیس المنافقین کو اپنا رہبر، رہنما، بادشاہ تسلیم کرنے کے لیے اتفاق ہو چکا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی تاج پوشی کی رسم ہونا باقی رہ گئی تھی، وہ تاج بھی تیار ہو چکا تھا جو اس کے سر پہ رکھا جانا تھا۔ اور یہی وہ ظالم انسان تھا جو احد کے میدان میں ایک لشکر کا بہت بڑا حصہ لے کر واپس چلا گیا تھا۔ اس کا اثر و رسوخ تھا اور منافقین اس کے ساتھ تھے، اور میدان احد میں سے لشکر کا تیسرا حصہ یہ شخص واپس لے کے چلا گیا۔ تو آپ نے اس کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا، صرف مصلحت کو سامنے رکھا کہ اس سے کہیں فتنے کی آگ نہ بھڑک جائے۔ یہی دیکھا سیدنا علی نے رضی اللہ عنہ وارضا، اور قصاص لینے میں جلدی نہیں کی۔ آج بھی کچھ مجرم، کچھ ظالم ابن سلول کی اولاد، رئیس المنافقین کی روحانی اولاد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتی ہے، وہی جھوٹ کی نسبت جس کی برات اللہ نے عرش عظیم سے نازل کی وہ نسبت کرتی ہے۔ عجیب معاملہ یہ ہے، ایک طرف وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، مومنوں کی ماں، اہل ایمان کی ماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم کیوں بھرتے ہیں؟ عوام الناس کی آنکھوں میں دھوکے کی خاک ڈالنے کے لیے، وگرنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی ہستی سے پیار کرے اور اس کی بیوی پہ الزام لگائے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں پر آپ کی بیوی فاحشہ ہے، کیا خیال ہے؟ آپ کی جو اس نے تعریف کی ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ مانو گے؟ اسے اپنا دوست سمجھو گے یا دشمن؟ دشمن سمجھو گے کہ یہ میرا دوست نہیں ہے۔ میں اچھا ہوں، بیوی اچھی نہیں، میں اچھا ہوں، دوست اچھے نہیں، میں اچھا ہوں، سسرال اچھا نہیں، میں اچھا ہوں، داماد اچھا نہیں، تو میں اچھا ہوں والی بات جھوٹ پر مبنی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی بندہ نہیں مانتا تو ہم اس کو منوا دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے لیے اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی عزت سے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ جو لوگ ہماری ماں، اہل ایمان کی ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، برائی کی نسبت کرتے ہیں، ہم ان سے سوال کرتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس شخصیت کو تم اپنے لیے بڑا سمجھتے ہو، خمینی،
ایک بہت بڑا نام ہے ان لوگوں کے ہاں، بڑے القابات دیے جاتے ہیں اس کو۔ اگر کوئی شخص اہل سنت میں سے یہ کہے کہ خمینی صاحب تو اچھے تھے، لیکن خمینی صاحب کی جو بیوی تھی وہ بڑی فاحشہ بدکار عورت تھی، تو خمینی سے محبت کرنے والا کوئی شخص اس اہل سنت سے پیار کرے گا؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، بڑی عقل سے، معمولی عقل کے معیار پہ آ کے کہ جٹ بندے کو بھی بات مسئلہ سمجھ آ جائے۔ آپ کے نزدیک خمینی کی عزت بہت زیادہ ہے، آپ کے نزدیک خمینی کی عزت بہت زیادہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، جس سے مرضی عزت کرو، جس سے مرضی پیار کرو، ہم نہیں کہتے کچھ، ہم سوال کرتے ہیں اگر اہل سنت میں سے کوئی فرد یہ کہے کہ خمینی صاحب تو ٹھیک ہیں، خمینی صاحب کی بیوی جو تھی وہ فاحشہ بدکار چکلے کی کنجری تھی، مانے گا کوئی؟ خوش ہوگا؟ اس اہل سنت کو سینے سے لگائے گا؟ اس سے پیار محبت کرے گا؟ اس سے رشتہ داریاں کرے گا؟ اس کو اپنا دوست سمجھے گا؟ جی نہیں سمجھے گا۔ خمینی صاحب تو بہت اچھے تھے، خمینی صاحب کا سسر جو تھا پرلے درجے کا کافر تھا، کوئی مانے گا؟ خمینی صاحب تو بہت اچھے تھے، خمینی صاحب نے اپنی 2 بیٹیاں جس ایک بندے کے نکاح میں دی تھی وہ داماد بڑا بے ایمان تھا، قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، کانٹے چبھیں گے، اور اس کو اپنا دشمن نمبر 1 سمجھو گے، اس کو واجب القتل کے فیصلے جاری کرو گے۔ تمہاری جو خمینی سے محبت ہے وہ تمہیں مجبور کرتی ہے کہ کوئی خمینی کی بیوی کو کچھ نہ کہے، کوئی خمینی کے سسر کو کچھ نہ کہے، کوئی خمینی کے داماد کو کچھ نہ کہے۔ کیا اہل ایمان کائنات میں سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی مخلوق میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زیادہ محبت کا حقدار کوئی نہیں ہے۔ تم ہم سے کیسے یہ گوارا کرتے ہو کہ ہم تمہارے اس جرم کو، تمہارے اس ظلم کو، تمہاری اس خباثت کو، تمہاری اس شیطنیت کو تسلیم کر لیں کہ تم محمد کی زوجہ پر زبان چلاؤ، پیارے نبی کے اس داماد پر جس کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں اس کے نکاح میں دی تھی اس پہ زبان چلاؤ، پیارے نبی کے سسر پہ زبان چلاؤ، اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگا لیں۔ جو تم رسول اللہ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو وہ سلوک تم آج کے دور کے کسی مولوی ملا ملوٹے کے لیے، ذاکر کے لیے برداشت نہیں کرتے تو اللہ کی قسم اہل سنت کٹ مر سکتے ہیں، محمد اور آل محمد کے خلاف کسی کافر کا کوئی جملہ نہیں برداشت کر سکتے۔ ہماری جانیں، ہماری عزتیں، ہمارا مال، ہماری جان، ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہم سب کچھ محمد اور آل محمد کی عزت پہ قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہم اس شخص کو مسلمان نہیں سمجھتے جو اہل ایمان کی ماں عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں کوئی ایک برا جملہ کہنے کی جسارت کرتا ہے، نہ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ اس کو اپنا پیارا سمجھتے ہیں۔ وہ ہمارے دشمنوں کی صف میں ہے، ہمارے دوستوں کی صف میں نہیں ہو سکتا۔ ہم نبی سے پیار کرنے والے اور نبی سے جڑی ہوئی ہر چیز سے پیار کرنے والے، جو نبی کے لعاب سے پیار کرتے ہیں، جو نبی کے پسینے سے پیار کرتے ہیں، جو نبی کے چہرے پر مبارک داڑھی سے پیار کرتے ہیں، وہ نبی کے داماد اور نبی کے سسر اور نبی کی اہل و عیال کے خلاف کوئی جملہ برداشت۔ ہارون رشید نے امام وقت کے محدث سے سوال کیا کہ ہمیں یہ بتائیے ابو بکر و عمر کی شان، منزلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت یہ کتنی تھی اور کیسی تھی؟ تو بڑا پیارا جملہ کہا حدیث کے اس امام نے، جتنی نبی کی ان صحابیوں کی قبروں کی قربت ہے محمد کی قبر سے، وہی قربت تھی محمد کریم کے ان صحابہ کی محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح وہ قبریں بھی ساتھ ساتھ ہیں تو اسی طرح یہ محبت میں، پیار میں، سفر میں، حضر میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، آنے میں، جانے میں
اسی طرح پیار کرتے تھے اور اسی طرح اکٹھے ہوتے تھے جس طرح اللہ نے فوت ہونے کے بعد بھی ان کو ایک ہی مقام پہ اکٹھا کر دیا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضا بھانپ گئے اس مسئلے کو کہ اگر بدلہ لینے میں جلدی کی جائے تو فساد زیادہ ہوگا، لیکن اگر اس پہ تاخیر کی جائے تو فساد کم ہوگا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ وارضا فوری قصاص لینے پر قادر ہی نہیں تھے۔ صورتحال امن و امان کی اتنی خراب تھی، اور جنہوں نے یہ جرم عظیم کیا تھا سیدنا امیر عثمان کی قتل کا، ان کے قبائل ان مجرموں کے دفاع پر تلے ہوئے تھے۔ اسی بنا پر جب امیر معاویہ نے منصب خلافت سنبھالا، سیدنا علی کے فرزند ارجمند، جنت کے نوجوانوں کے سرداج سید حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے اہل ایمان کی ذمہ داری خلیفہ وقت مقرر کرنے کا یہ بوجھ امیر معاویہ کے کندھوں پہ ڈال دیا اور انہیں اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد امیر معاویہ نے بھی اسی چیز کو بھانپا جس کو مولا علی بھانپ چکے تھے، جس کو سیدنا علی بھانپ چکے تھے، کہ ان سے قصاص لینا وہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے بلکہ اس سے فتنہ بڑھ سکتا ہے۔ جو سیدنا علی حقیقت دیکھ چکے تھے، امیر معاویہ خلیفہ بننے کے بعد اس حقیقت کو دیکھنے لگے اور انہوں نے بھی اپنا ہاتھ روکے رکھا۔ یہ الگ ماجرا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں مختلف لوگوں کو روانہ کیا اور سیدنا عثمان کے مختلف قاتلوں سے قصاص لیا، لیکن یہ بھی درست ہے کہ وہ قاتل کچھ عرصے تک زندہ رہے۔ حجاج بن یوسف کے دور تک ایک قاتل زندہ رہا۔ حجاج بن یوسف نے خطاب کیا اور مسلمانوں کو جنگ پہ بھیجنے کے لیے ابھارا، تو ایک کوفی شخص آیا بوڑھا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا، اور اگر حجاج بن یوسف سے کہنے لگا کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ سب نکلیں، تو میں بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، میرے بیٹے کو قبول کر لو اور مجھے گھر رہنے کی اجازت دے دو۔ تو حجاج نے مان لی بات۔ جب وہ بوڑھا کوفی لوٹا تو کسی نے کہا، اے امیر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا یہ عمیر نامی مجرم ہے، اور اس نے امیر المومنین سیدنا عثمان کی پسلیوں پہ ٹھوکریں ماری تھی، ان کی شہادت کے بعد ان کی پسلیاں توڑی تھی۔ یہ سنتے ہی حجاج بن یوسف نے اس بوڑھے کو واپس بلایا، عمیر کو واپس بلایا، اور بلانے کے بعد اس سے پوچھا، کیا تو وہ شخص ہے جس نے سیدنا عثمان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی، ان کی پسلیوں پہ ٹھوکریں ماری تھی؟ تو وہ خاموش رہا، نہ اقرار کیا نہ انکار کیا، خاموش رہا۔ خاموش رہنے کا مطلب ہے اس نے اپنا جرم تسلیم کیا۔ تو حجاج نے فوراً جلاد کو بلایا کہ اس مجرم کی، اس منافق کی گردن مار دو۔ تو وہ آخری قاتل تھا جو حجاج بن یوسف کے دور میں اپنے انجام کو پہنچا۔ تو سیدنا علی نے کسی کمزوری کی بنا پہ اس قصاص سے ہاتھ نہیں روکا، بلکہ امت پہ شفقت کرتے ہوئے کہ فتنے کی ایک نئی آگ نہ اٹھ جائے۔ جب مارکہ جمل ختم ہوا تو سیدنا علی نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنبھالا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا۔ مسند احمد میں سیدنا علی سے یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ تیرے اور عائشہ کے درمیان اختلاف ہوگا۔ سیدنا علی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس صورتحال میں تو میں بڑا بدبخت انسان ہوں کہ میرا جھگڑا میری ماں سے ہو، اہل ایمان کی ماں ہے آپ کی زوجہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہیں، بلکہ جب یہ موقع آئے تو اس کو محفوظ مقام پہ پہنچا دینا۔ تو اس معاملے کے بعد سیدنا علی نے وحی کیا جس کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور آپ نے سیدہ عائشہ کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ 37 ہجری میں جنگ صفین کا ماجرا ہوا۔ جنگ جمل سے فارغ ہونے کے بعد سیدنا علی نے اہل شام سے جنگ کرنے کا پروگرام بنایا،
آپ نے فرمایا اب ضروری ہو چکا ہے کہ معاویہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ آپ نے لشکر تیار کیا اور لشکر تیار کرنے کے بعد اس طرف نکلے۔ اس جنگ سے بچنے کا ایک ہی راستہ تھا کہ امیر معاویہ اپنا ہاتھ امیر المؤمنین سیدنا علی کے ہاتھ میں دے دیتے، لیکن امیر معاویہ اپنی اجتہادی سوچ کی بنا پر اس مطالبے کو رد کر چکے تھے کہ میں اس وقت آپ کو خلیفہ مانوں گا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں گا جب آپ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ یہ کام آپ کر لیں اور شام میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اور میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کا ایک سپاہی بننے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ خبر دونوں طرف چلی کہ سیدنا علی قافلہ لے کے نکل پڑے تو امیر معاویہ نے منبر پہ کھڑے ہوئے اور اپنی قوم سے، اپنے فوجیوں سے یہ سوال کیا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ عراق سے ایک لشکر لے کے نکلے ہیں، تمہاری رائے کیا ہے؟ شامی فوج کا نظم ضبط، ادب و احترام کا ماجرا، تربیت کا معاملہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا صرف، اور اس نے کہا اے امیر، حکم آپ دیجئے، عمل ہم کریں گے، رائے آپ کی ہوگی، آپ ہمارے امیر ہیں، ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں، آپ حکم کریں، آپ رائے دیں، ہماری گردنیں جھک جائیں گی۔ اور ادھر سیدنا علی جب منبر پر کھڑے ہوئے حمد و ثنا کے بعد فرمایا معاویہ شام سے ایک لشکر لے کر تمہاری طرف آ رہا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ تو کوفیوں کا حال معروف ہے، کوفی لا یوفی، کوفیوں نے کبھی وفا کی نہ وفا سیکھی، نہ مولا علی سے وفا کی، نہ سیدنا حسن سے کی، نہ سیدنا حسین سے کی، یہ بے وفاؤں کا ٹولہ ہے۔ اسلام کی جڑوں کو کھوکھلے کرنے والے یہ کوفی ہیں۔ تو وہ ساری مسجد شور شرابہ کرنے لگی، ہر بندہ بولنے کے لیے کھڑا ہوا، اور سیدنا علی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے منبر سے نیچے اترے۔ تاریخ الاسلام عہد الخلفاء راشدین صفحہ 540۔ یہ کیفیت تھی اہل عراق کی، اسی لیے عبداللہ بن زبیر نے عبد الملک بن مروان سے لڑائی کے دوران کہا تھا کاش میرے پاس یہاں کے 10 آدمیوں کی بجائے شام کا 1 آدمی ہوتا۔ تم تعداد میں تو زیادہ ہو لیکن تم ایسے اونٹ ہو جن کو پالا جائے، سواری کا وقت آئے تو کوئی سواری کے لیے قابل نہ ہو۔ کاش تم میں سے 10 میرے پاس نہ ہوتے اور اس کے بدلے میں شام کا 1 آدمی میرے پاس ہوتا۔ سیدنا علی ماہ صفر 37 ہجری کو صفین میں پہنچے۔ تاریخ اسلام میں صحیح سند کے ساتھ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ وہ امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کہا آپ خلافت کے مسئلے میں امیر المؤمنین علی سے تنازع کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ علی جیسے ہیں؟ کیا آپ کی شان علی والی ہے؟ آپ خلافت کے مسئلے پہ کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ امیر معاویہ نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں علی جیسا نہیں، علی مجھ سے افضل ہیں، علی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ عثمان کو کیسے شہید کیا گیا اور میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں، میں مطالبہ کر رہا ہوں قصاص کا۔ معنی کیا؟ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے درمیان خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، اختلاف کی بنیاد وہ سیدنا عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینا تھا۔ تم علی کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ قاتلین عثمان سے قصاص لیں اور میں شام کی یہ حکومت ان کے قدموں میں اور خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ابو مسلم سیدنا علی کے پاس گئے اور ان سے جا کر یہ ماجرا پیش کیا تو انہوں نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ نے نہ کبھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلوایا، نہ وہ خلافت کے مسئلے میں جھگڑا کرتے تھے۔ جب یہ جنگ ہوئی اور پھر اتفاق ہوا تحکیم کے مسئلے پر تو سیدنا علی نے اس موقع پر یہ عبارت لکھی تھی هذا ما عهد عليه علي امیر المؤمنین معاویہ بن ابی سفیان۔ یہ تحریر ہے جس کی بنیاد پر امیر المؤمنین علی نے معاویہ بن ابی سفیان سے معاہدہ کیا۔